آج کے سبق میں ایک مختصر حدیث ہے، بہت اہم ترین حدیث ہے۔ جتنی بھی حدیثیں ہوتی ہیں وہ ساری اہم ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ حدیث اس وجہ سے اہم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر اپنی امت کے دو بندوں کے لیے رحمت کی دعا فرمائی۔ اگر وہ دعا حضور کی ہمیں بھی نصیب ہو جائے، کیا ہی بات۔ دو کام ہیں، ایک مرد کے لیے اور ایک عورت کے لیے، نماز کے حوالے سے ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی یہ خوبصورت دعا ان لوگوں کو بھی نصیب ہو سکتی ہے جو حضور علیہ السلام کی اس بات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمیں کسی بڑے آدمی کی دعا ملے، کوئی بزرگ آدمی ہو، نیک آدمی ہو، وہ کسی کو دعا دے دینا بندے کا جی خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، بزرگوں نے مجھے دعا دی ہے۔ اور یہاں بزرگوں نے نہیں، امام الانبیاء رحمت للعالمین دعا دے رہے ہیں، اور وہ بھی رحمت کی دعا۔ کس طرح خوبصورت الفاظ ہیں۔ ایک تو حدیث پاک کی سماعت کریں، اور دوسرے نمبر پر مستقل اگر اس پر عمل ہو سکتا ہے تو مستقل عمل کرنا چاہیے، مستقل نہیں ہو سکتا نا، میں گزارش کرتا ہوں جی، میں سفارش کرتا ہوں، گزارش اور اپیل کرتا ہوں جی، ایک مرتبہ مہینے میں کم از کم اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ایک بات، کچھ نہیں ہوگا، تھوڑی قربانی دینی پڑے گی۔ کیا ہے جی؟ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرے۔ رحم اللہ، حضور کے الفاظ ہیں، حضور دعا دے رہے ہیں، اللہ اس بندے پر رحم کرے جی، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے۔ قام من اللیل فصلی، جو بندہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، مراد تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ جو بندہ رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتا ہے، صرف خود نہیں ادا کرتا، وَأَيْقَظَ إِمْرَأَتَهُ، نماز خود بھی پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کے تھوڑا وقت باقی تھا تہجد میں، اس نے جا کے اپنی بیوی کو بھی اٹھایا کہ تو بھی نماز پڑھ، اس نے بھی اگر اٹھ کے نماز پڑھ لی تو حضور نے فرمایا اللہ اس بندے پہ اپنی رحمت نازل کرتے ہیں۔ تو خود بھی اس نے نماز پڑھی، بیوی کو اس نے اٹھایا، اپنی گھر والی کو اس نے اٹھایا، فصلت، اس نے بھی نماز پڑھی جی، فَإِنْ أَبَتْ، اس نے اٹھایا، وہ آگے سے اٹھتی نہیں، یہ اٹھا رہا ہے تہجد کے لیے لیکن نیند کا غلبہ ہے، وہ نہیں اٹھ رہی۔ حضور نے فرمایا فَإِنْ أَبَتْ، اگر وہ اٹھ نہیں رہی اس کے اٹھانے پر، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، تو یہ پانی کے چھینٹے اس کے منہ کے اوپر مارتا ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائے اور نماز پڑھے۔ وہ بعد میں پانی کے چھینٹوں کے بعد اٹھے نہ اٹھے، اللہ اس پہ رحمت نازل فرما دیں گے، اس نے اپنا کام کر دیا ہے جی۔ وہ آگے اس کی قسمت کی بات ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی۔ اس نے نہ محبت کے انداز میں اپنی طرف سے بڑی کوشش کی ہے، پہلے اس کو ویسے اٹھایا ہے، نہیں اٹھی تو تھوڑا بہت پانی لے کے اس کے اوپر چھینٹے مارے ہیں تاکہ یہ بیدار ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بندہ ہوتا ہے نا، میں محمد دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس پہ رحمت فرمائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا ہو گئی۔ یہ تو مرد کے لیے دعا ہے۔ ایک خاتون ہے جس کے لیے حضور نے یہی دعا کی ہے جی، وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا رحم اللہ امرأتن، اللہ اس عورت کے اوپر رحم کرے، قامت من اللیل فصلت، جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، اور اس نے اپنے شوہر کو بھی اٹھایا، اس نے بھی اٹھ کے نماز پڑھ لی تہجد کے وقت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ان دونوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس نے اپنے شوہر کو اٹھا دیا۔ یہاں بھی بالکل وہی بات آ گئی۔ حضور نے فرمایا کہ خاتون نے بیچاری نے بڑی کوشش کی کہ شوہر اٹھ کے نماز پڑھنے لگے، فَإِنْ أَبَا، اگر وہ نہیں اٹھتا جی،
غلبہ ہے نیند کا، وہ سویا پڑا ہے، یہ بار بار اٹھاتی ہے، نہیں اٹھ رہا، محبت کے انداز میں نا نضحت فی وجہہ الماء، اس نے پانی لے کے اپنے شوہر کے منہ پہ چھینٹے مارے، یہ بعد میں ان چھینٹوں پر اٹھے یا نہ اٹھے، اس عورت کے اوپر اللہ رحمت نازل فرمائے، اس نے اپنی طرف سے اپنا حق ادا کیا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جی جس وقت یہ محبت اور پیار کے انداز میں ہوگی، یہ بھی نہ ہو کہ وہ ذرا پانی کے چھینٹے مارے، تہجد کے وقت یہ لڑائی شروع ہو جائے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھا رہی ہے یا وہ تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے جی، یہ آپس میں لڑ پڑے جی، بجائے نماز پڑھنے کے وہاں پر رولا مچا ہوا ہے، پوری کالونی والے اٹھ کے آ جائے، تہجد کے وقت کیا ہو گیا، یہ تہجد کے لیے اٹھا رہا تھا جی، یہ بالکل طریقہ نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے، پیار اور محبت کے ساتھ اچھے طریقے سے اگر یہ اٹھایا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر عمل کیا جائے، انشاءاللہ بہت بڑا اجر اور ثواب ہوگا۔ کتنا بڑا اجر، کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی اس انسان کے لیے کہ اللہ کے پیغمبر اس کے لیے رحمت کی دعا فرما رہے ہیں۔ آخری میری بات اس سلسلے کی، یہ جو حدیث میں نے سنائی ہے نا، یہ تہجد کے بارے میں ہے، تہجد کے بارے میں کہ خاتون نے اپنے شوہر کو تہجد کے لیے اٹھایا یا مرد نے اپنی بیوی کو تہجد کے لیے اٹھایا۔ تہجد پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت ہے، اگر کوئی پڑھ لیتا ہے ثواب ہے، نہیں پڑھتا تو گناہ نہیں ہے، ثواب بہت بڑا عظیم ثواب ہے جی، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سنت پر عمل کرنے کے لیے ایک شوہر اپنی بیوی کو قائل کرتا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کو قائل کرتی ہے کہ اٹھ کے تہجد پڑھ، جو کہ سنت عمل ہے، ان دونوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کی دعا فرما رہے ہیں۔ اگر یہی خاتون یا یہی شوہر اپنے ایک دوسرے کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کریں، فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، فرض، تو سنت کے لیے اگر انہوں نے بیدار کیا تو اللہ کی ان پہ رحمت کی دعا حضور فرما رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جو بندہ فجر کی نماز کے لیے ان کو بیدار کرے گا، اللہ کے پیغمبر کی دعا اس کو بھی شامل ہوگی۔ تو اس لیے فجر کی نماز کے لیے خصوصی طور پر نا گھر والیوں کو اٹھانا چاہیے، بیوی کو اٹھانا چاہیے، بچیوں کو اٹھانا چاہیے، جو بھی گھر کے افراد ہیں ان کو اٹھانا چاہیے۔ ایک چلو چھوٹی سی حدیث ہے جی، حضرت داؤد علیہ السلام کا عمل ہے اٹھانے کے بارے میں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، یقول فرماتے تھے، کان لداؤد علیہ السلام من اللیل ساعۃ، جب بھی رات تھوڑی سی گزر جاتی نا، آدھی رات ہو جاتی، تہجد کا وقت ہو جاتا، فجر کے قریب ٹائم ہوتا، حضرت داؤد علیہ السلام یوقظ فیہا اہلہ، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے، یا آل داؤد، اے داؤد کے گھر والوں، قوموا فصلوا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن هذه ساعة يستجيب الله عز وجل، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ اس کے اندر اللہ ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عادت تھی جی، حضور علیہ السلام کی بھی عادت تھی، فجر کے وقت خواتین کو اٹھاتے ہیں، حضرت عمر باقاعدہ طور پر اپنی خواتین کو اٹھاتے تھے جی، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی ہے جی اور صحابہ کرام کا عمل بھی ہے، تو فجر کے وقت ایک دوسرے کو بتا دیں کہ اگر میں پہلے اٹھ گیا تو میں آپ کو اٹھا دوں گا، اور خاتون کو بتا دے کہ اگر پہلے آپ اٹھ جائیں تو ذرا مجھے اٹھا دینا، تاکہ نماز ایک دوسرے کی رہ نہ جائے۔ اس پر عمل کریں گے، اللہ کے پیغمبر کی یہ دعا ہے کہ اللہ اس بندے پر رحمت نازل فرمائیں گے، اللہ ہم سب کو اس دعا کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، الحمدللہ۔